بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خطے کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور ان تبدیلیوں کی عمران خان کی سیاست پر اور عمران خان کی سزاؤں پر کیا اثر پڑنے والا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کی ولی عہد اور جو اس وقت وزیر اعظم بھی ہے بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں۔ سعودیہ میں یہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت بھی سعودیہ میں کہا تھا کہ میں سعودیہ میں پاکستان کا سفیر ہوں، بن سلمان نے کہا تھا یہ عمران خان کے سامنے۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ عمران خان کو اپنا ذاتی دوست سمجھتے ہیں، اور جب عمران خان جیل میں نہیں گئے تھے جب تک، تو اس وقت تک بن سلمان کا رابطہ ڈائریکٹ رہا ہے عمران خان کے ساتھ۔ اب انٹرنیشنل سیناریو میں پاکستان جن 3 ملکوں کو ترجیح دیتا ہے، ان میں پہلا نمبر سعودیہ اور تیسرے نمبر پر امریکہ اور چین ہے۔ اگر امریکہ ہمیں کہے کہ انڈیا سے دوستی کرو تو ہم سوچیں گے، لیکن اگر سعودی عرب ہمیں کہے کہ انڈیا سے دوستی کرو تو ہم 1000 بار سوچیں گے کہ نہ کیسے کرے۔ ہمارے 28 لاکھ لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے کسی ملک کا دوسرے ملک میں، یعنی کہ آپ یوں سمجھیے کہ پاکستانیوں کا دوسرا گھر جو ہے وہ سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کا انفلوئنس بھی پاکستان پر بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کے تعلقات بھی سعودی عرب کے ساتھ انتہائی قریب تر ہے۔ یعنی اگر 3 ممالک کے ساتھ ہے تو بڑے قریبی تعلقات، تو اس میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے سعودی عرب کا، اور سعودی عرب کا ہم ہر قسم کی بات ماننے کے لیے جو جائز بات ہو اس کے لیے تیار بھی رہتے ہیں۔ جیسے ٹی وی اسٹیشن عمران خان نے بنانا چاہا ملائیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کر، لیکن سعودی عرب کو منظور نہیں تھا، تو سعودی عرب نے درخواست کی عمران خان کے ساتھ کہ پلیز اس چیز سے پیچھے ہٹیے، تو عمران خان نے بات مان لی پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یعنی سعودی عرب اس خطے کا بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، جو کہ پاکستان کے پالیسیوں پر عموماً اثر انداز ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ عمران خان خود سعودی عرب اور ایران کو قریب لانے میں عمران خان کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ بہت بڑی دشمنی تھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان، شیعہ اور سنی کے درمیان، اور 2015 کے بعد کسی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے سعودیہ کا ایران کے وزیر خارجہ کا، اور اس میں بن سلمان کے ساتھ بھی اس کی ملاقات ہو چکی ہے، اور اس میں بہت سی مسائل پر بات کی گئی، اور اس میں عمران خان پر بھی بات ہوئی ہے کہ اس وقت ہم خطے میں جو تبدیلی چاہتے ہیں، یعنی آپ کو کچھ میں اس طرح سمجھانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جب روس، ملائیشیا اور ترکی، ایران کا دورہ کیا تو اس سے عالم اسلام میں پاکستان کی قدر و منزلت میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ یہ خواہش سعودیہ کی بھی تھی کہ اس خطے کے لوگ آپس میں جڑ جائے اور امریکہ کی مزید تابعداری نہ کی جائے۔ سعودیہ کی خارجہ پالیسی کو بن سلمان نے مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے، یعنی اس نقش قدم پر چل رہا ہے جس پر عمران خان چل رہا تھا۔ جو بائیڈن نے بن سلمان کے خلاف بڑے محاذ کھولے تھے، خاص کر عدنان خششگی کا جو قتل تھا جو ترکی میں سعودی ایمبیسی میں ہوا تھا، اس کو بہت بڑی دشمنی میں تبدیل کیا جو بائیڈن نے، اور اس کا بدلہ بھی پھر بن سلمان نے جب وہ بائیڈن سعودیہ کے دورے پر آئے تو جو اس کے ساتھ کیا گیا وہ پوری دنیا کو معلوم ہے، کیونکہ لوگ جب خود کفیل ہوتے ہیں یعنی معاشی لحاظ سے تو وہ خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں اور اپنی طاقت بھی بنوا سکتے ہیں۔ وہ اس طرح نہیں ہوتے جس طرح ہمارے یہ پی ڈی ایم والے لوگ ہیں، ان کا نہ اپنے ملک میں عزت ہے نہ باہر دنیا میں عزت ہے، تو یہ پاکستان کی کیا عزت کریں گے۔ عمران خان کے یہ 2 جو کارنامے ہیں، یعنی سعودیہ ایران کو قریب لانا، ترکی اور ایران کو بھی قریب لانا، یہ سنہری الفاظ میں لے کے جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے جو آج تک کسی کے حصے میں نہیں آیا، خاص کر پاکستان میں۔ تو یہ بھٹو صاحب نے وہ جو اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی تھی لاہور میں 1974 میں، تو وہ بھی ایک بڑا بریک تھرو تھا، اور پاکستان کی اہمیت ویسے بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے،
لیکن حکمران تو اس قسم کے نہیں تھے. تو اس وقت شروعات ہوئی تھی، لیکن وہ بھی پھر اچانک تبدیل ہو گئے اور امریکہ کی طرف پلٹنا چاہا، اور پھر امریکہ نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. آج 2015 کے بعد پہلی بار ایران کے وزیر خارجہ سعودی عرب کے دورے پر گئے ہیں. وہاں پر سعودی وزیر خارجہ اور سلمان سے ملاقات کر چکے ہیں. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. دشمنی دوستی میں بدل چکی ہے. شیعہ اور سنی تنازعات بھی تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اس پر بن سلمان کا پاکستان آنا اس وقت یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ اس وقت بن سلمان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور اچانک یہ دورہ شروع ہونے والا ہے. تو اس کا عمران خان پر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ بلکہ سعودی عرب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرو، عمران خان کو جیل سے نکالو، پاکستان میں اسٹیبلٹی لاؤ، فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ اور پاکستان کو ثابت قدم رہنے دیجیے. یہ باتیں پہلے کرتا رہا ہے بن سلمان. اب جب اس وقت وہ آ رہا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی تعلقات بھی سعودیہ کے ساتھ انتہائی مضبوط ہے. لیکن بن سلمان کو یہ معلوم ہے کہ عمران خان کو نشانہ کن ممالک اور اداروں نے بنایا. تو ممالک میں تو یورپ اور امریکہ شامل ہے کہ جب عمران خان روس گیا، اور روس میں وہ کس لیے گیا؟ وہ صرف اس لیے گیا کہ اپنے لوگوں کے لیے سستا گندم، پیٹرولیم مصنوعات اور بڑے تجارتی معاہدے ہونے والے تھے، اور پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی تھی. یعنی اس وقت جب عمران خان ہمیں 150 روپے کا لیٹر دے رہا تھا فی بیرل کے حساب سے، تو 40% کم ریٹ پر روس ہمیں تیل دینے پر آمادہ ہو گیا تھا. تو اس وقت اگر ہم حساب کریں تو اگر یہ کام ہو جاتا، یہ معاہدہ ہو جاتا، تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 70 سے 75 روپے لیٹر پیٹرول ہوتا، جو آج 300 کا ہے. اس پر ذرا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. 40% ہمیں سستا مل رہا تھا، اور اس وقت جو بیرل کی قیمت تھی $125 فی بیرل تھا، اور آج 80 سے بھی کم ہے. تو اس کا مطلب یہ تو 40 روپے تک بھی آ سکتا تھا. یہ جو لوگ عمران خان کی طرف اشارے کر کے کہتے ہیں کہ اس نے سارا بگاڑ دیا، تو اس نے تو بنا دیا تھا. یعنی کہ آپ کا فارن ریزرو کتنا تھا وہ دیکھ لیجئے، $15 بلین سے زیادہ تھا، جو اس وقت ہمارے پاس 3 بھی پورے نہیں ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے نکل چکے ہیں، یعنی ہم اس پر فخر کرتے ہیں، اور وہ بھی دوسروں سے لے کر ہم نے رکھا ہوا ہے، تو ڈیفالٹ سے بچی ہوئے ہیں. جس وقت انہوں نے چاہا کہ ہمیں واپس کر دو تو ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. اور اس وقت جو انہوں نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ، وہ سب کے سامنے ہے. اب آگے چل کر میں آپ کو کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ 16 مہینوں کے اقتدار میں انہوں نے پاکستان کو کتنے کا ٹیکہ لگایا ہے. اور یعنی سعودیہ بار بار ہمیں کہہ رہا تھا کہ امریکہ سے دور رہو، یہ کسی کو رہنے نہیں دیں گے. اور یہی ہم سے چائنا بھی ہمارے ساتھ بات کر رہا تھا، لیکن چائنا ڈائریکٹ کسی کے ساتھ معاملات پر بات نہیں کرتا. اس کی اپنی ایک خاص طریقہ کار ہے پالیسی کا، جو خارجہ پالیسی ہے ان کی. لیکن سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو نشانہ کیوں بنایا گیا تھا. صرف روس جانے پر، اور اس وقت پھر جنگ شروع ہو گیا اچانک. تو عمران خان کو پتہ نہیں تھا کہ یوکرائن میں جنگ شروع ہو جائے گا. تو اب سب سے بڑا بریک تھرو جو ہونے والا ہے عمران خان کے متعلق ہونے والا ہے. جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے اس اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور اس کی وجوہات ہے کیونکہ ایران یعنی کہ سعودیہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ پاکستان کی یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ کرپٹ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، اور پاکستان سعودی عرب کے لیے بہت ہی بڑا اہمیت رکھتا ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اسی طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں رہے. یہ اسی لیے بن سلمان پاکستان کا دورہ کر رہا ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے، اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے منع کیا جائے، اس سے پیچھے کیا جائے. تو یہ انشاءاللہ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہو جائے گا. اور شہباز شریف کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف کا جو ہے، اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی پیروں پر کلاڑی کیسے ماری ہے. جاتے جاتے انہوں نے جو پارلیمنٹ سے قوانین پاس کیے کہ نگران حکومت کو منتخب حکومت کا درجہ دیا، اور یہ کس چکر میں کہ ڈار وزیر اعظم ہوگا، اور پھر بھی ہماری حکومت ہوگی. تو نہ تو ڈار وزیر اعظم بنا،
نہ ان کے لوگ کچھ سامنے آئے اس حکومت، ایک دو لوگوں کو چھوڑ کر باقی کوئی ان کا ہے نہیں حکومت میں جو نگران ہے. اور اسی طرح پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا، ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا، اور الٹا ابھی ان کی فائلیں کھل رہی ہیں شہباز شریف کی، تو ابھی فائلیں بھی کھلنے والی ہیں جو کہ 120 ارب روپے کا ڈاکہ ہے. وہ کس طرح ہے؟ انہوں نے گندم جو لوگوں کو دیا تھا، اس گندم میں 25 بلین ارب روپے کا انہوں نے ڈاکہ مارا ہے. سیلاب زدگان کا جو انہوں نے ڈرامہ کیا تھا اس میں 48 بلین ڈالر ہے، اور دوسرا 40 بلین کچھ اور منصوبے ہیں اس میں بھی ہے. یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اب یہ فائلیں کھل چکی ہیں، اور ڈار تو فرار ہو چکا ہے، اور شہباز شریف کا آج اور کل میں فرار ہونے والا ہے. یہ دیکھیں، یہ ہمیں پہلے معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے خود اس نگرانوں کو اتنی قوت دی کہ یہ منتخب کے برابر ان کو لا کر کھڑا کر دیا، کہ یعنی کہ مشترکہ مفادات کونسل میں بھی ان کو بٹھایا گیا. یہ جو دو حکومتیں ہیں، کے پی کے اور پنجاب حکومت کو، جس کا یہ یعنی ڈومین ہی نہیں ہے، یہ اس کا یہ قانونی اور اخلاقی کوئی جواز نہیں بنتا کہ مشترکہ مفادات کونسل میں ان کو بٹھایا جائے، اور ان پر سب مہر بھی ثبت کیا جائے. انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور یہ اب اپنے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے. آخر میں ہم بات کریں گے منصور علی شاہ کے متعلق. جسٹس منصور علی شاہ، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ نیب کے قوانین کے خلاف جو یہ شروع ہے، یعنی پرسن اسپیسیفک، یعنی ایک دفعہ تو انہوں نے قوانین تبدیل کیے نیب کے کہ 50 کروڑ سے کم کے کرپشن پر نیب ہاتھ نہیں ڈالے گا. یعنی 1 روپے بھی 50 کروڑ میں سے کم ہو تو وہ اس کرپشن پر نیب ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یعنی اس کے، اور پھر یہ بھی کر دیا کہ نیب خود ثابت کرے گا کہ یہ وائٹ کالر کرائم جو ہے ان کو ثابت کرنا بھی نیب کا کام. حالانکہ پہلے یہ نہیں تھا. پہلے یہ تھا کہ جس کے پاس اساسی تھی اس کی انہوں نے رسیدیں دینی تھی، جیسے نواز شریف سے مانگے گئے تھے، اور اس کے پاس نہیں تھا کیونکہ سارا چوری کا مال تھا. تو انہوں نے یہ کر دیا کہ نہیں، جو نیب کوئی کیس کھولے گا تو وہ خود ثابت کرے گا کہ اس آدمی نے کرپشن کی ہے کہ نہیں. اس سے ذرائع نہیں پوچھی جائیں گے، یعنی مجرم سے یا ملزم سے آپ ذرائع نہیں پوچھیں گے. یعنی یہ کارنامہ انہوں نے کیا، بالکل یعنی ٹوتھ لیس کر دیا نیب کو. لیکن جب عمران خان کو گھیرنے کا مسئلہ ہوا تو اتنے بڑے اختیارات دیے، یعنی کہ عمران خان کو کیسے، یعنی کہ 15 دن کا انہوں نے کر دیا تھا، 120 دن کے 90 ڈیز کے بجائے انہوں نے پہلے جو قانون تبدیل کیا تھا نیب کا تو صرف 14 دن رکھ سکتے تھے نیب والے. اب انہوں نے تبدیل کر دیا کہ نہیں، یہ 30 دن رکھ سکتے ہیں. یعنی عمران خان کو بھی 30 دن رکھا جا سکتا ہے القادر ٹرسٹ میں، حالانکہ وہ کوئی کیس نہیں ہے. جیسے توشہ والا کیس ہے، لوگ اس پہ ہنستے ہیں، اسی طرح القادر ٹرسٹ کا مسئلہ ہے، اور ان کی بھی اشارے سارے ان سے ملتے ہیں کہ یہ ان کا کیا درا ہے کہ یہ پیسے ملک ریاض کو کہاں سے ملے. ملک ریاض پھر سپریم کورٹ میں اس کے پیسے کیسے آ گئے برطانوی حکومت کی طرف سے، اور پھر اس سے القادر ٹرسٹ کے لیے ایک زمین کیسے خریدی گئی، ایک یونیورسٹی بنا دی گئی. یعنی کہ پاکستان کے اندر سب کچھ ہوا. لیکن وہ کیس بھی انہوں نے بنا دیا عمران خان پر، تو اس کے لیے انہوں نے قوانین کو اور بھی سخت کر دیا، یعنی پرسن اسپیسیفک. اور نواز شریف کو اتنا بڑا ریلیف دیا کہ کنویکٹڈ شخص اس کو اہل بھی کیا جا سکتا ہے ان قوانین کی مد میں. تو وہ قوانین تو اب اس طرح ہے کہ جیسے نواز شریف اپیل کرے گا تو اس کو بری کر دیا جائے گا کہ بھائی یہ تو قانون میں اس قسم کی ہے کہ نیب نے تو کوئی خود ثابت نہیں کیا. تو اس نے اگر کوئی کہہ دیا نواز شریف نے کہ اگر میرے ذرائع میں آپ کو نہیں دیتا تو آپ کا کیا ہے، اگر میری دولت میرے حیثیت سے زیادہ ہے تو آپ کا اس سے کیا کام ہے. یہ نواز شریف کا مشہور ایک تقریر ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا. تو انہوں نے اس قسم کا قانون تبدیل کیا. اب عمران خان کو گھیرنے کے لیے انہوں نے اس کو مزید سخت کر دیا تاکہ عمران، یعنی پرسن اسپیسیفک قوانین یہ کبھی چل نہیں سکتے. تو یہ بھی سپریم کورٹ میں آج جب اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے تو جسٹس منصور علی شاہ نے، یعنی اس کا تو یہ کام ہے کہ نواز خاندان کو کیسے نوازنا ہے اور زرداری کو کیسے بچانا ہے. یہ ہمارے، یعنی اس خاندان نے، خاص کر شریف خاندان نے ہمارے ملک میں کرپشن کی وجہ سے تباہی صرف نہیں پھیلائی، انہوں نے ہمارے اداروں کو تباہ کیا. اور دیکھ لیا عدلیہ کا حال کہ اس وقت منصور علی شاہ آج کہتا ہے کہ اس پر فل کورٹ بننا چاہیے. اس کو معلوم ہے کہ فل کورٹ بنے گا، ایک تو ججز اویلیبل نہیں ہے، چھٹیوں پر ہے،
دوسرا اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان میں وارد ہو، چیف جسٹس بنے، اور پھر جب فل کورٹ بنے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کیسے ہوگا، وہ تو نواز شریف کا ذاتی فل کورٹ ہوگا۔ تو آج جو کردار ادا کیا منصور علی شاہ نے، یہ عدلیہ کے نام پر ایک بہت بڑا دبا رہے گا، کیونکہ 47 ہیئرنگ ہو چکی ہے اس کیس میں۔ اب اور آج آ کر، یعنی پہلے اس نے نہیں کہا کہ میں اس بینچ سے علیحدہ ہونا چاہتا ہوں، ابھی یہ کل پرسوں کہہ دے گا کہ اس بینچ پہ میں نہیں بیٹھتا، فل کورٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ بینچ ٹوٹ جائے، اور پھر اس وقت تک یہ بن ہی نہیں سکے، اور بن بھی سکے تو اس کا فیصلہ نہ ہو سکے، کیونکہ اس وقت جو 16 ستمبر کو تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب چارج لے چکے ہوں گے، اور پھر وارے نیارے ہوں گے نواز شریف صاحب کے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یہ اس ملک میں کچھ اور ادارے بھی ہیں، عوام بھی دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ، تو جو اپنا نام اس گندے تاریخ میں لکھنا چاہتا ہے وہ لکھنے دے ان کو، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے لیکن پڑھتی ضرور ہے۔ تو اور خاص کر جب جج صاحبان اس قسم کا کردار رکھتے ہوں کہ دوسروں کے لیے یعنی اپنے منصف کو نیلام کرے، تو پھر تو اللہ کا قہر ہی نازل ہوتا ہے اس ملک پر بھی، اور پھر ان لوگوں پر پہلے نازل ہوتا ہے۔ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری یعنی سپریم کورٹ بھی دو تین حصوں میں تقسیم ہے، تو ہائی کورٹ کی کردار دیکھ لیجئے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک مطلب فیصلہ سسپینڈ کرنے پر، اور صرف اس جج پر اعتراض ہے عامر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہے۔ عمران خان بالکل نہیں چاہتا کہ یہ جج میرا کیس سنے، کہ یہ میرے ساتھ بائسڈ ہے، اور وہ ثابت بھی کر دیا اس نے کہ آج 15 دن ہے عمران خان، لیکن اس 15 دنوں میں اس شخص نے صرف 10 منٹ اس کی ہیئرنگ کی، اس کی کیس کی، یعنی کیس ٹرانسفر کی اور جیل ٹرانسفر کی، لیکن آج تک وہ بھی نہیں کر سکا، اور کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو یہ ہمارے عدلیہ کا نظام ہے، یہ ہماری عدلیہ کی اصلیت ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ اس ملک پر کیا اللہ کا کرم آئے گا یا اس ملک پر عذاب آئے گا۔ لیکن وہ جیسے مراد سعید نے کہا کہ یہ لوگ عمران خان کو مائنس کرتے ہوئے خود اپنا عزت گنوا بیٹھے، اور عمران خان نے اپنا عزت بنا لیا، یعنی کال کوٹری میں بیٹھ کر بھی اس کی عزت بن رہی ہے۔ اور ان کو دیکھ لیجئے کہ لوگ کتنے نفرت کرتے ہیں، اور صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بس یہ عوام خاموش ہے، وہ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ خاموشی وقتی ہے، یہ بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر عمران خان کے ساتھ یہ زیادتیاں جاری رہی تو اس کا رد عمل آئے گا، اور ملک کے لیے یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز ہے کہ عمران خان عوام سے جب بھی مخاطب ہوا ہے تو اس نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی پروٹیسٹ کرو پرامن کرو، جو بھی تحریک چلاؤ پرامن چلاؤ۔ وہ جو 9 مئی کو ہوا وہ ایک بہت بڑی سازش تھی ان گلو بٹوں کی، ان اداروں کی، جس طرح ٹریپ کیا گیا پی ٹی آئی کو، لیکن انشاءاللہ اس ملک میں بہت جلد آپ دیکھ لیں گے کہ حکومت بھی عمران خان کی ہوگی، مرضی بھی عمران خان کی چلے گی، یعنی عوام کی چلے گی۔ اور یہ بن سلمان کا جو دورہ ہونے والا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت اچھی خبریں ملیں گی، اور یہ جو اندھیری رات ہے یہ ختم ہونے والی ہے۔ اور اب آپ صرف دیکھتی جائیے کہ یہ پی ڈی ایم میں جو شامل لوگ تھے، خاص کر شریف خاندان، زرداری خاندان، ملا صاحب، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ان کی فائلیں سب تیار ہے۔ اب وہ صرف عمران دشمنی میں تھوڑا صبر ہے، لیکن یہ صبر اتنا زیادہ نہیں ہوگا، بہت جلد یہ لوگ پکڑ میں آ جائیں گے۔ اور جس طرح اس وقت کردار ہے سپریم کورٹ کے ججوں کا، جو دوسرا ٹولہ ہے، دوسری طرف والے ہیں، ساری ٹولہ میں نے کہہ دیا، جو دوسری طرف سے پیار رکھنے والے ہیں، یعنی ان کے لیے کام کرنے والے ہیں، اور جو پاکستان اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی تعداد اب تقریباً کم ہو چکی ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ کہ آنے والے، اب تو وکلاء بھی میدان میں آنے والے ہیں، اور یعنی پہلی دفعہ بار کونسل نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جب وکلاء سڑکوں پر ہوں گے، ساتھ میں عوام بھی ہوں گے، تو پھر کون سی طاقتور لوگ ہیں جو ان کو یعنی کہ قابو کر لیں گے۔
تو انشاءاللہ آپ اچھی باتیں سنیں گے اور بہت جلد یہ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے. والسلام.